بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال اللہ تعالی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ 3 ہفتوں میں کھانے سے متعلق جو آداب ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کھانے سے متعلق جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو سنتیں ہیں، وہ 54 اسلامی آداب، یعنی آپ کی کھانے سے متعلق 54 سنتیں گزشتہ 3 ہفتوں میں پوری ہوئی۔ اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے بالوں سے متعلق اسلامی آداب کیا کہیں اس پر، یعنی ہم جو اپنے سروں پر بال رکھتے ہیں تو ان بالوں سے متعلق اسلامی آداب کیا کہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بالوں سے متعلق مسلمانوں کو کیا ہدایات نصیب فرمائی ہیں۔ بہت زیادہ ہم فخر کریں اس بات پر کہ ہمارے جو نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اسلام کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس میں اپنی امت کی انہوں نے رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی کہنے لگا کہ تمہارے نبی عجیب ہیں، تمہیں استنجے کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں، معمولی چیزوں میں رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے فخر کے طور پر یہ بات کہی تھی کہ نعم، اجل، بعض روایتوں میں کہ ہاں ہمارے نبی ذرا سی چیزوں میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ پھر انہوں نے استنجے سے متعلق جو اسلامی آداب ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ تو یہ بات ذکر کر کے یہ بتلانی تھی کہ دراصل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کی بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ رہنمائی فرمائی۔ کوئی پہلو زندگی کا آپ نے ایسا باقی نہیں چھوڑا جس میں امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اس لیے ہم اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں ان کو سیکھیں، ان کو پڑھیں۔ جب ہم ان کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے تو انشاءاللہ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بھی ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے ہم سب مسلمانوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے نبی آپ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی میری مان کر کے زندگی گزارو، میرے طریقے کو اختیار کرو، میری باتوں کے مطابق عمل کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں بتلایا بزرگوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے اللہ کے نبی ہمارے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اپنے طریقے پر چلنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کری، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ تو اس لیے ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی بھی جس چیز کے بارے میں سنتیں ہیں ان کو جان کر ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ بالوں کی سنتوں کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلی سنت
یہ ہے کہ اگر ہمارے بال ہیں، ہم اپنے سروں پر بال رکھتے ہیں، تو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بالوں کو سلیقے سے رکھیں۔ سلیقے سے رکھنے کا کیا مطلب؟ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بتلایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے 573 نمبر کی، من کان لہ شعر فلیکرمہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس انسان کے بال ہوں، جو بال رکھنے کو پسند کرتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کا اکرام کرے۔ بالوں کے اکرام کی تفصیل محدثین نے یہ بتلائی کہ وہ اپنے سر کے بالوں میں کنگھا کرے، اپنے سر کے بالوں میں تیل لگائے۔ اگر ہم اپنے سر کے بالوں میں تیل لگاتے ہیں، کنگھا کرتے ہیں اور سنت سمجھ کر کے کرتے ہیں، تو ہمارے بال اچھے بھی لگیں گے اور سنت کو زندہ کرنے پر ہمیں انشاءاللہ شہید کے برابر ثواب بھی دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا ادب بالوں کا یہ ہے کہ ہم اپنے بالوں کا اکرام کریں، ان پر تیل لگائیں، ان میں کنگھیاں کریں۔ نمبر 2، بالوں کا اسلامی دوسرا ادب یہ ہے، جو میں نے پہلے ہی کے ساتھ میں جوڑ کر کے ذکر کیا، کہ ہم اپنے بالوں میں کبھی کبھی تیل بھی لگایا کریں۔ حدیث شریف میں جمعے کے دن کے بارے میں تو باضابطہ حدیث میں ہے کہ جو انسان جمعے کے دن غسل کرے اور اچھے کپڑے پہنے اور اپنے سر کے بالوں میں تیل لگائے، خوشبو لگائے اور پھر مسجد میں آئے، مستقل اس کی اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی کہ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک جو اس نے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے دوسرا جو ادب ہے تیل لگانے کا، ہم اس کو بھی فالو کریں، لیکن اگر ہم ویسے ہی کرتے ہیں کہ بس سر کے بالوں میں تیل لگا لیا، کوئی ہماری نیت نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دیں، اور آج سے جب بھی اپنے سر کے بالوں میں تیل لگائیں تو یہ سمجھ کر کے لگائیں کہ تیل لگانا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی خود اپنے سر کے بالوں میں تیل لگاتے تھے، تو بال بھی سلیقے کے ساتھ رکھے جائیں گے، سیدھے بھی ہوں گے، اچھے بھی لگیں گے، اور سنت کی نیت کرنے پر ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنے سر کے بالوں میں کنگھی بھی کی جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے سر کے بالوں میں کنگھی بھی کیا کرتے تھے، چونکہ اس سے گندگی دور ہو جاتی ہے۔ چوتھا ادب بالوں سے متعلق اسلامی یہ ہے کہ جب ہم اپنے سر کے بالوں میں کنگھی کریں تو دائیں طرف سے ابتدا کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمم، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دائیں طرف سے شروع کرنا زیادہ پسند تھا، فی تنعلہ و ترجلہ، چاہے وہ اپنے پیروں میں جوتیاں پہننے سے متعلق ہو یا اپنے سر کے بالوں میں کنگھی کرنے سے متعلق۔ یعنی جب آپ اپنے پاؤں میں جوتیاں پہنتے تھے تو آپ سب سے پہلے دایاں پاؤں اندر داخل کرتے، اور جب آپ اپنے سر کے بالوں میں کنگھی کرتے تو دائیں طرف سے شروع کرتے۔ آج سے جب اپنے سر کے بالوں میں کنگھی کریں تو سنت سمجھ کر اس عمل کو ہم ضرور اختیار کریں، انشاءاللہ ہمیں سنت کو زندہ کرنے پر شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ سر کے بالوں میں جب ہم کنگھا کریں اور مانگ نکالیں تو درمیان سے مانگ نکالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بال میں باضابطہ مانگ بھی نکالا کرتے تھے، چنانچہ ایک لمبی روایت ہے بخاری شریف میں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اس کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ ثم فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، کہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے سر کے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا کرتے تھے، یعنی درمیان سے آپ نے اس طریقے سے مانگ نکالی اور دائیں طرف کے بالوں کو آپ نے دائیں طرف ڈالا اور بائیں طرف کے بالوں کو آپ نے بائیں طرف ڈالا۔ تو اس طریقے کی مانگ نکالنا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب غور کریں ہمارے وہ نوجوان جو کسی دنیاوی ہیرو کو دیکھ کر کے مانگ نکالتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ نیت ہماری یہ ہے کہ فلاں آدمی نے اس طریقے کی مانگ نکالی، تو ہماری مانگ بھی نکلی
لیکن ہمیں سنت کو زندہ کرنے پر ثواب نہیں ملا، بلکہ غیر کی مشابہت اختیار کرنے پر شاید ہم سے پکڑ ہو جائے، کیونکہ آپ نے تو فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ جو انسان ہمارے غیروں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے بال میں کنگا کرتے ہیں اور مانگ نکالتے ہیں تو اس طریقے سے مانگ نکالے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے اندر کی خواہش بھی پوری ہوگی، بال اچھے بھی لگیں گے اور سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ چھٹی سنت بالوں سے متعلق یہ ہے کہ کبھی کبھی بڑے بال سنت کی وجہ سے رکھے جائیں۔ آپ غور کریں، ایک کتاب ہے موسوعۃ الآداب الاسلامیہ، اس میں صفحہ نمبر 475 پر باضابطہ حدیث کو کوڈ کر کے ریفرنس کے ساتھ یہ لکھا کہ کبھی کبھی لمبے بال اس نیت سے رکھ لینے چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سنت کے مطابق کبھی کبھی لمبے بال رکھتے تھے۔ آپ نے بال کتنی قسم کے رکھے ہیں، کیسے بال آپ نے اپنی زندگی میں رکھے ہیں؟ تو شمائل ترمذی ایک کتاب ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے سے متعلق، آپ کے بالوں سے متعلق، آپ کے کپڑوں سے متعلق، آپ کے کھانے پینے سے متعلق تمام چیزوں کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں۔ تو وہاں پر 3 طرح کی روایتیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بالوں سے متعلق۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے بال کان کی لو تک رکھے ہیں، اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے اپنے بالوں کو کان کی لو سے کندھے کے درمیان کا جو ایریا ہے یہاں تک رکھے ہیں، اور تیسری روایت یہ ہے کہ آپ نے یہاں تک اپنے بالوں کو بھی چھوڑا۔ اب ہم سنت سمجھ کر ان تینوں قسم کی روایتوں میں سے جس پر چاہے عمل کر لے، انشاءاللہ سنت کو زندہ کرنے کا ہمیں ثواب ملے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ سر کے بال جب ہم سنت سمجھ کر کے رکھیں تو چاروں طرف سے ہمارے بال برابر ہونے چاہیے، چاہے ہم پہلی قسم پر عمل کریں یا دوسری یا تیسری۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے درمیان سے تو بال بڑے ہیں اور چاروں طرف سے بال ہمارے بالکل بھی نہیں ہیں۔ آج کل فیشن پرستی ہے، بہت سے لوگ رکھتے بھی ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کو فقہاء نے لکھا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی اس لیے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے غیروں کی مشابہت اختیار کرے۔ ہمیں تو اپنے نبی علیہ السلام کی طرح اپنے بال رکھنے ہیں، ہمیں غیروں سے، ہیروں سے، ہمیں دنیاوی شہرت پسند لوگوں سے کیا لینا دینا کہ وہ کس طریقے کے بال رکھتے ہیں۔ اور ذرا غور کریں ہمارے وہ نوجوان جو اپنے نبی کی طرح اپنے بال نہ رکھ کر کسی ہیرو کو اپنا آئیڈیل سمجھ کر کے اس کی طرح بال رکھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، کہ یہ کتنی ہماری گھٹیا سوچ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کے لیے راتوں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، کیا ہمیں اپنے اس نبی کے بال پسند نہیں آ سکتے؟ کیا ہم اپنے بال اس نبی کی مطابقت میں نہیں رکھ سکتے جو راتوں کو ہماری مغفرت کے لیے روتے تھے، جن کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ اتنی لمبی لمبی نمازیں وہ امت کی مغفرت کے لیے پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کو خود قرآن کریم میں یہ کہنا پڑا کہ آپ اتنی محنت نہ کیا کریں کہ اپنے بدن کو آپ تھکا ڈالیں۔ ہم اگر اپنے اس نبی کی سنتوں کو زندہ نہ کر کے آج کل کے فیشن پرست لوگوں کو فالو کرے تو میرے بزرگوں بتلائیے کہ کل قیامت کے دن ہم اس اپنے نبی سے جب سامنا ہوگا کس طریقے سے سامنا کریں گے۔ یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اس زمانے کے جو شہرت پسند لوگ ہیں، اگر وہ کوئی ڈیزائن اختیار کر لے، چاہے وہ بالوں میں ہو چاہے وہ کپڑوں میں ہو، اسے فوراً فالو کرتے ہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے۔ زبانی ہم کتنا ہی دعویٰ کر لے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، یہ دعویٰ اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو فالو نہ کریں۔ ہم زبان سے کتنا ہی کہتے رہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں ہمارے ماں باپ سے، ہمارے بیوی بچوں سے، حتیٰ کہ ہماری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، لیکن
جب طریقے کی بات آئے تو ہم غیروں کا اختیار کریں۔ یہ اس کا مطلب ہوا کہ ہم اپنے نبی کی محبت کے دعوے میں ابھی کھڑے نہیں ہیں بزرگوں۔ ساتواں ادب بالوں سے متعلق علماء نے یہ لکھا کہ سر کے بال جب ہم کتروائیں یا پورے بالوں کو منڈوائیں تو بھی ہم داہنی طرف سے شروع کریں۔ یہاں بہت سارے لوگ وہ بیٹھے ہوں گے جو بال کاٹنے کا کام کرتے ہیں، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ جب وہ دوسروں کے بال کاٹیں تو سنت سمجھ کر کے دائیں طرف سے کاٹنا شروع کریں، اور جب ہم خود کسی کے یہاں بال کٹوانے جائیں تو بتلا دیں اس کو کہ بھائی عام طور سے ہم تو یہاں جہاں رہتے ہیں سب مسلمان ہی ہیں، کہ بھائی سنت طریقہ یہ ہے کہ داہنی طرف سے اللہ کے نبی اپنے بالوں کے کتروانے کو پسند فرماتے تھے، تو شاید اس کی سمجھ میں بات آئے، اور اگر وہ اس طریقے کو فالو کر لے تو سنت کی دعوت دینے پر اور سنت زندہ کرنے پر اس کو انشاءاللہ ثواب جو ملے گا وہ ہمارے بھی حصے میں شامل ہوگا۔ ساتواں ادب یہ ہوا۔ آٹھواں ادب بالوں سے متعلق یہ ہے کہ ہم اپنے سر کے بالوں کو جب وہ کنگے وغیرہ میں زیادہ ہو جائیں اور وہ ٹوٹ جائیں تو اکٹھا کرنے کے بعد کسی جگہ دفن کر دیں۔ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے اس زمانے میں، کہ بہت بڑی تعداد میں اس زمانے میں وہ لوگ ہیں جو سائیکلوں پر، بلکہ اب تو گاڑیوں پر بھی آتے ہیں لوگ، اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ اپنے سر کے بالوں کو اگر بیچنا ہے تو آپ بیچ دیجئے، اور بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائی بہن وہ ہیں جو اپنے سر کے بالوں کو بیچ بھی دیتے ہیں۔ اسی لیے بیچتے ہیں کہ شاید ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، تو ذہن میں رکھیں فتوے کی جو سب سے معتبر کتاب ہے فتاوی شامی، اس میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 245 پر لکھا کہ مسلمان کے لیے اپنے سر کے بالوں کا بیچنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کی بات ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ ہم اپنے گھروں پر اپنی ماؤں بہنوں کو بھی بتلائیں کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو جو اکھڑ جاتے ہیں، کنگے کنگی میں نکل آتے ہیں، اکٹھا کر کے رکھیں، اور جب زیادہ ہو جائے تو ہم ان کو کسی جگہ دفن کر دیں۔ یہ طریقہ ہے اسلامی اور بیچنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر ذہنوں میں یہ بات آئے ہمارے کہ چند روپیے مل ہی جاتے ہیں، تو بزرگوں ذہنوں میں یہ بات بھی رکھنی چاہیے کہ وہ پیسے جو اسلام کے علاوہ کسی غلط طریقے سے ہمارے گھر میں آئے وہ بے برکتی پیسے ہوتے ہیں، ان کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ وہ آتے ہوئے دکھلائی تو دیتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا وہ کون سی بیماری میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے غلط طریقے سے پیسے آتے ہوئے بھی دکھلائی دیں تو ہم ان کو اختیار نہ کریں۔ اسلام کا تقاضا یہی ہے۔ نمبر 9، اسلامی نواں ادب یہ لکھا علماء نے کہ ہم کفار کے مشابہ بال نہ رکھیں، جس پر میں ابھی بات کر رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ لکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے علاوہ کی مشابہت اختیار کرے۔ اب ذرا ہم غور کریں، جو لوگ کسی ہیرو کو یا کسی دنیاوی انسان کو، شہرت پسند شخص کو فالو کر کے اس کی طرح اپنے سر کے بالوں کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ غور کیا کریں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کتنے خطرناک۔ آپ نے فرمایا لیس منا، لیس منا کا مطلب ہم یوں ہی کہہ کر گزر جاتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا ابھی ایمان مکمل نہیں ہے، ابھی اس کا اسلام مکمل نہیں ہوا۔ اس کا اسلام اور ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب وہ ہر طریقے کے اندر اسلامی طریقے کو اختیار کرے۔ اس کا ایمان جب مکمل ہوگا جو وہ ہر طریقے کے اندر اپنے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اختیار کرے۔ اس لیے ہم غیروں کا طریقہ اختیار نہ کریں اور غیروں کی طرح بال بالکل نہ بنائے، بلکہ حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی میں یہاں دیکھتا ہوں بہت سے معصوم بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو ابھی پتہ ہی نہیں کہ ہمیں بال کٹوانے کس قسم کے ہیں، کون سے اسٹائل میں ہمیں بال رکھنے ہیں، ان کے بڑے ہی، وہ بڑے چاہے بھائی ہوں یا باپ ہوں، ان معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے بال وہ بیچ میں سے لمبے اور چاروں طرف سے بالکل چھوٹے، بلکہ رنگوا بھی لیتے ہیں بہت سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بال۔ اب ذرا غور کریں بزرگوں کہ وہ معصوم بچہ، جس بچے کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ شاید یہ بڑا ہو کر اپنے باپ کا حق ادا کرے گا، اپنی ماں کے کہنے کو مانے گا، یہ سنتوں کے مطابق عمل کرے گا۔ جب بچپن سے ہی ہم اس کے بال غیروں کی طرح کٹواتے ہیں، جب بچپن سے ہی ہم غیروں کے طریقے پر اس کو ڈال دیتے ہیں، اس بچے سے آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں آپ کے حقوق ادا کرے گا؟ ان تمام چیزوں کا اس کی فطرت کے اندر دخل ہوگا اگر ہم اس کو غیروں کے طریقے کے اوپر ڈالیں گے۔ اس لیے اپنے معصوم چھوٹے بچوں کے بال بھی شوق کے طور پر بھی غیروں کی طرح بال بالکل نہ کٹائیں، اور یہ حدیث ذہن میں رکھے جس میں حضور نے ہمیں بتلا دیا کہ لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا جو ہمارے غیروں کے طریقے کو اختیار کرے۔ ذرا غور تو کریں، اس زمانے کے اندر جو نوجوان خاص طور سے اس وقت سے جب سے یہ حالات ہمارے انڈیا میں خراب ہوئے ہیں اپنا اسلامی تشخص کھونے کی تیاری کرتے ہیں، میں کھل کر بات کروں، جب سے ہمارے ملک ہندوستان میں لنچنگ کے واقعات رونما ہوئے، جب سے ہمارے ملک ہندوستان میں بجرنگ دل نے، RSS نے، BJP نے مسلمانوں کے خلاف تشدد والے واقعات چھیڑے، اس وقت سے بڑی تعداد میں مسلمانوں کے نوجوان وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کردار سے، ہمارے کپڑوں سے، ہماری داڑھی سے، ہمارے کسی بھی عمل سے شاید ہمیں یہ نہ پہچان لیا جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ معاف کیجیے گا نوجوانوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ہی رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں آپ لوگوں کی جو ایک سوچ بنی ہوئی ہے، سب کی نہیں، بڑی تعداد میں نوجوانوں کی اس زمانے میں یہ سوچ بنی کہ اگر ہم اپنے سر پر ٹوپی رکھ لیں گے اور کسی ایسی جگہ جائیں گے جہاں مکمل تعداد میں غیر لوگ ہیں تو شاید ہم اپنے آپ کو عجیب سا فیل کریں گے۔ اگر ہم اپنے اوپر اسلامی لباس کو ڈال کر غیروں کے درمیان میں جائیں گے تو شاید ہمیں بے عزتی محسوس ہوگی۔ اب ذرا غور کریں اس روایت پر جس روایت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے نرم دل انسان نے اس وقت میں یوں کہا تھا کہ کیا میرے زندہ رہتے ہوئے میرے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا میرے زندہ رہتے ہوئے دین کے اندر کمی آ سکتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنے نرم دل انسان تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب آپ بیمار ہوئے اور حد سے زیادہ بیماری آگے بڑھی، آپ اپنے کمرے میں تھے، آپ نے صحابہ سے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی بیوی، ابو بکر کی بیٹی جو کمرے میں تھی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول کسی اور سے کہیں وہ نماز پڑھائے۔ ابو بکر بڑے نرم دل انسان ہیں، لیکن اتنا نرم دل انسان جس کی نرمی کے بارے میں صحابہ تمام جانتے ہیں، جب دیکھا کہ دین کے اوپر جنازے ڈاکے ڈالے جانے لگے تو کتنی سختی سے انہوں نے کہا تھا اَيُنْقَصُ فِي الدِّينِ وَأَنَا حَيٌّ، یہ جملہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کیا ابو بکر کے زندہ رہتے ہوئے دین کے اندر کمی آ سکتی ہے؟ یہ ایمان ہم لوگوں کا ہونا چاہیے، حضرت معقل ابن یسار جیسا ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں بڑے مشہور، وہ غیروں کے درمیان میں تھے، دسترخوان پر کھانا کھایا جا رہا تھا، کھانا کھاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا، وہ اٹھا کر کے کھانے لگے۔ برابر والے کسی انسان نے کہا کہ یہاں غیر لوگ ہیں، آپ دسترخوان سے کھانا اٹھا کر کے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ سنت ہے، لیکن یہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ وہی بات جو اس زمانے میں ہمارے دماغ میں آتی ہے کہ اگر ہم کناٹ پیلیس میں یا کسی پوش علاقے میں یا غیروں کے درمیان کسی شادی میں اسلامی لباس پہن کر جائیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے؟ بالکل یہی سچویشن تھی حضرت معقل ابن یسار کے سامنے۔ آپ نے کیا کہا تھا کہ کیا میں ان عجمیوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو نہیں اٹھاؤں گا؟ آپ نے سختی سے منع کیا اور سنت کو اس وقت میں بھی زندہ کیا جس وقت میں آپ کے پڑوسی ساتھی نے آپ کے اوپر نکیر فرمائی۔ اسلام یہی ہے اور قرآن نے ہمیں
ان لوگوں کی طرح ہی ایمان لانے کو کہا۔ آپ اور ہم پڑھتے ہیں قرآن، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، کہ اے ایمان والو ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ صحابہ کا ایمان یہی تھا کہ وہ چاہے غیروں کے درمیان میں ہو، اپنے نبی کی کسی سنت سے انہوں نے کوئی کبھی سمجھوتا نہیں کیا بزرگوں۔ اس لیے اس زمانے میں جو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سر کے اوپر ٹوپی ہوگی اور ہم غیروں میں جائیں گے تو شاید ہمیں عجیب سا لگے گا، ارے مسلمانوں ذرا غور تو کرو، ہم اگر ٹوپی پہن کر غیروں کے درمیان میں جائیں گے تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم غیروں کے درمیان میں بھی اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ زندہ ہیں، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اور اگر ہم اپنی مینٹلٹی وہ بنا لیتے ہیں جو بہت نوجوانوں کی بن گئی، کیا بنی میں کھل کر کے بات کروں، آج کل کے بہت سارے نوجوان چہرے پر داڑھی تو رکھتے ہی نہیں، معاف کیجئے گا رکھنی چاہیے، سنت ہے سب جانتے ہیں، سر پر ہمارے ٹوپی نہیں ہوتی، بدن پر ہمارے اسلامی لباس نہیں ہوتا، اس کے علاوہ یہ اور کرنے لگے ہیں، اپنے ہاتھوں کے اندر کڑا ڈال لیتے ہیں، اس سے اگر اور آگے بڑھے تو اپنے کان کو چھدوا کر اس کے اندر بالی ڈال لیتے ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اگر غیروں کے درمیان میں رہیں گے تو شاید ان کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں یا ہندو۔ اور اتنا ہی نہیں، اس زمانے میں اور نوجوان آگے بڑھے اور اپنے نام بوبی سوبی ڈوبی جو بھی جنے کیا کیا رکھنے لگے، یہ نک نیم اپنے رکھتے ہیں۔ اگر کوئی غیر ہم سے نام پوچھتا ہے تو ہمیں اسلامی نام بتلاتے ہوئے شاید شرم محسوس ہوتی ہے۔ ان نوجوانوں سے صرف میں اتنی بات کہوں گا کہ یہ جو ہم غیروں کی طرح اپنی شکل بنائے ہوئے ہیں، غیروں کی طرح ہم نے کپڑے پہنے ہیں، غیروں کی طرح کان کو چھدوا کر بالیاں ڈالی ہے، غیروں کی طرح اپنے ہاتھوں میں ہم نے کڑے ڈالے ہیں، اور غیروں کی طرح ہم نے اپنے نام رکھے ہیں، کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس غیر کے نام کو پکارے گا، اگر ہمیں بھی کھڑا کر دیا گیا اسی کے ساتھ تو ذرا بتلائیں کہ کیا ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس لڑکی کو ہی اپنا آئیڈیل بنا لیں اس 2022 میں، جو ابھی مسکان نام کی کرناٹکا کی بڑی فیمس ہوئی۔ یہی ہے اسلام۔ لڑکوں نے اس پر حملہ کیا، اس کے سامنے آ کر کے انہوں نے خواہ مخواہ کے نعرے بازی بلند کیے، لیکن اس نے اپنے نہ لباس کو اتارا، نہ اس نے اپنے فیس کو اس نے چھوڑا، نہ اس نے اپنے پردے سے کوئی کمپرومائز کیا، بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے نعرے بلند کیے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہی صحابہ کا طریقہ ہے کہ ہم کتنے بھی دشمنوں کے درمیان میں ہو، غیروں کے درمیان میں ہو، بڑے فخر کے ساتھ ہم اپنے اسلامی تشخص کو زندہ کریں۔ اس زمانے میں جتنی بھی اسلامی کنٹریز ہیں، آپ سب کی ہسٹریوں کو شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی طالبان کی حکومت آئی ہے نئی نئی افغانستان کے اندر، امریکہ جیسے سپر پاور ملک کو گھٹنے ٹیکنے پر اس نے مجبور کیا۔ جب قطر کے اندر مذاکرات ہوتے تھے تو امریکہ کا ایمبیسیڈر، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ جب ان سے بات کرنے کے لیے آتا تھا، سامنے کیمرہ اور حضرت جی بیٹھے ہیں پگڑی میں، وزیر اعظم پگڑی میں، وزیر داخلہ پگڑی میں۔ انہوں نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ ہے، یہ امریکہ کا گرہ منتری ہے، ہم اس کے سامنے اگر پگڑی میں بیٹھیں گے یا اپنا ٹخنوں سے اوپر پاجامہ کر کے بیٹھیں گے تو دنیا کو کیا لگے گا۔ انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے اپنے اسلامی تشخص کو صحابہ کی طرح زندہ کر کے ہمیں بتلا دیا کہ اسلام اگر صحیح شکل میں زندہ رہ سکتا ہے تو اس طریقے سے رہ سکتا ہے۔ اس لیے میری نوجوانوں آپ سب سے گزارش ہے، بال رکھیں، کسی نے آپ کو منع نہیں کیا، آپ شوقیہ زندگی گزاریں، اپنے نبی سے اچھی شوقیہ زندگی آپ کبھی گزار ہی نہیں سکتے۔ کریں گے ہم اگلے ہفتے اس پر بات۔ اس زمانے کے نوجوان اپنی وائف کو کسی نہ کسی نک نیم سے پکارتے ہیں، محبت والا نام اس کا رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو اس زمانے میں اپنی وائف کا نک نیم رکھا۔ حضرت عائشہ کو حضور حمیرہ کہتے تھے، اور حمیرہ حضرت عائشہ کو کسی اور صحابی نے عام طور سے نہیں پکارا، یہ اللہ کے نبی کا محبت والا نام تھا۔ اس زمانے میں نوجوان اپنی بیویوں کو پکنک پر گھمانے لے جاتے ہیں۔ آپ سنت سمجھ کے جائیں، اسلامی تشخص کے ساتھ جائیں،
لیکن افسوس ہوتا ہے کہ نوجوان جب اپنی ینگ بیویوں کو شادی کے بعد لے جاتے ہیں تو گھر سے تو محلے سے برقعے میں لے کر کے جاتے ہیں، اور جب ٹرین میں یا فلائٹ میں بیٹھتے ہیں تو برقع بیگ میں ڈال کے یوں ہی لے جاتے ہیں۔ ارے آپ اسلامی تشخص کے ساتھ جائیں، کسی نے اس پر آپ کو نہیں ٹوکا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو یہودیوں کا کھلونا اور کھلاڑی دکھائے ہیں اس زمانے کے اندر۔ یہ اسلامی طریقے کے خلاف نہیں ہے، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ ہم غیروں کے درمیان میں بھی، دشمنوں کے بیچ میں بھی اپنے اسلامی تشخص کو باقی رکھیں، اور اسلامی علامت کو، پہچان کو یہ سوچ کر کے نہ کھوئے کہ کوئی ہم سے کیا کہے گا۔ اسلام نے تو خوب شاندار زندگی گزارنے کے لیے ہم کو کہا۔ قرآن کہتا ہے کلوا وتمتعوا، کھاؤ اور مزے اڑاؤ، لیکن شریعت کی حدود میں ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم شریعت کے تقاضوں کو پھلانگ جائیں۔ میں بات پوری کروں، 3 ادب رہے ہیں۔ 11واں اسلامی ادب بالوں سے متعلق یہ ہے کہ ہم اپنے سفید بالوں پر اگر خضاب لگانا ہی چاہتے ہیں تو بزرگوں ہم خضاب لگائیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اس کو کھل کر کے تفصیل سے سمجھیں۔ بہت سی مرتبہ ہمارے سر کے بال یا ہماری داڑھی کے بال وائٹ ہو جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں، تو کیا ان بالوں کو ہم کالا کر سکتے ہیں، ان پر رنگ لگا سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، دارالعلوم دیوبند کا اس سلسلے میں تفصیلی فتویٰ یہ ہے کہ ہم اپنے سر کے بالوں پر جو وائٹ ہوئے ہیں یا داڑھی کے بالوں پر کالے رنگ کا ہم کلر نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، تحریمی دارالعلوم کے فتوے نے لکھا، ناجائز لکھا۔ البتہ ہم اگر ینگ ہے اور بیفور ٹائم، ابھی ایج نہیں ہے ہماری کہ ہم اپنے بالوں کو سفید کر کے گھومیں، اور وائٹ ہو گئے ہیں بال بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، شریعت اجازت دیتی ہے آپ ان پر ایسا خضاب لگائیں جو ہلکا پھلکا کالے رنگ کا بھی ہو لیکن زیادہ تر اس کے اندر سرخی ہو۔ آپ اس طرح کا خضاب لگا سکتے ہیں، شریعت نے اس کی بالکل گنجائش دی ہے۔ اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اس زمانے میں جو لوگ بلیچ کروا لیتے ہیں اپنے سروں کے اوپر، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ میرے سامنے رکھا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ بلیچ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو عورتوں کے نیل پالش کی طرح ہوتا ہے، ناخنوں پر عورتیں پالش لگاتی ہیں، لیکن آپ اگر کسی چھری وغیرہ سے یا ناخن سے اس کو چھٹائیں تو وہ الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے گر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایسی چیز ہے جو اوپر سے جم جاتی ہے ناخنوں کے اوپر۔ اگر اس قسم کا کوئی بلیچ ہم نے بالوں پر لگوایا جس کی تہ بتہ چیزیں ہمارے بالوں کے اوپر چڑھ گئی تو یقیناً جب ہم اس کو اتاریں گے، عام طور سے میں نے اس کی تحقیق کی، اس کے بارے میں پڑھا، 1.5 مہینہ اس کی لائف ہوتی ہے، تو یہ لگوانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالوں کے اوپر جو پرتیں چڑھی ہیں بلیچ کی وہ ایسی ہیں جو وضو اور غسل کے پانی کو ہمارے بالوں کے اندر تک نہیں پہنچنے دے گی، جس کی وجہ سے نہ ہمارا وضو ہوگا نہ ہمارا غسل ہوگا۔ پتہ چلا کہ ہم ناپاک تو ہوئے تھے اور نہائے بھی لیکن ہم پاک نہیں ہوئے، ہم نے نمازیں تو وضو کر کے پڑھ لی لیکن ہماری نمازیں نہیں ہوئی۔ ایسا بلیچ جو ہلکا پھلکا ہمارے بالوں کو رنگین کر دے یہ جائز ہے۔ وہی بات کہ جب اسلام نے ہر قسم کے راستے ہم کو بتلا دیے تو غلط کو فالو نہ کر کے ہم جائز راستے کو اختیار کریں اور اپنے بالوں کو اسلام کے مطابق اگر کلر کرنا ہے تو کر لیں، لیکن کالے رنگ کا مکمل طور سے خضاب نہ کرے۔ بہت سارے لوگ 70-75 سال کے بھی اپنے آپ کو ینگ شو کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایسا رنگے پھرتے ہیں کہ دور سے ہی دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ اپنے آپ پر لیپا پوتی کر کے آیا ہے، یعنی اس کے گال بھی اندر کو، اس کا بدن بھی مڑا ہوا، لیکن پتہ چلا روزانہ سب سے پہلے صبح اٹھ کر وہ اپنے آپ پر پتائی کرتا ہے پھر آفس جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، قرآن نے بتلایا دھیرے دھیرے تم بڑھاپے کی طرف چلتے ہو، اس بڑھاپے کو ہم بالوں پر کلر کر کے تو ینگ شو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ان چہروں کی جھائیوں کا کیا کریں گے، ان ہڈیوں کا، ان باڈی کے بدنوں کا پارٹس کا کیا کریں گے؟ اس لیے ہم قدرت سے لڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک ہمارے دوست ہیں مفتی صاحب، اسی ٹاپک پر ان کی ایک کلپ سامنے سے گزری، بڑے ہنستے ہوئے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ
جو لوگ روزانہ اپنے آپ کو لیپا پوتی کر کے باہر لاتے ہیں، ذرا وہ کبھی کبھی غور کیا کریں کہ جب ان کے ہاتھ پاؤں کام کرنے بند کر جائیں گے تو یہ لیپا پوتی کرے گا کون ان کے اوپر؟ اور حیرت یہ ہے کہ جب کرتے ہیں مشکل سے تیسرے دن اندر سے بال پھر سفید نظر آنے لگتے ہیں۔ تو یہ تو ایسے ہے جیسے اللہ نے طے کر لیا میں تجھے سفید کر کے رہوں گا، اور ہم نعوذ باللہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو وائٹ نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے اسلام نے جو طریقہ اختیار کرتے ہوئے ہمیں بتلایا اسی کو فالو کرے۔ 12واں ادب یہ ہے کہ ہم اپنے سفید بالوں کو نہ اکھاڑیں، یہ اللہ کا نور ہے۔ اور حدیث میں حضور نے بتلایا کہ سفید بال والے مسلمان کی اللہ تعالیٰ اس کے بالوں کی سفیدی کی وجہ سے عزت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا کہ تم سفید بال والوں کا اکرام کیا کرو، یہ ایسے ہے جیسے اللہ کا اکرام کرنا۔ اس لیے اگر سفید بال ہو بھی جائیں ہم ان سے نفرت نہ کریں اور ان کو نہ اکھیڑیں۔ اور آخری سنت بالوں سے متعلق 13ویں یہ ہے کہ ہم اپنے کان کے بال بھی نہ اکھاڑیں، سر کے برابر میں جو یہ ادھر ادھر کو بال نکل آتے ہیں ان کو نہ اکھاڑیں۔ البتہ اتنی گنجائش ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ بال آ گئے ہیں اور بھدی شکل والے لگنے لگے ہیں تو اب اکھاڑنے کی گنجائش ہے، وہ بھی اتنی تعداد میں کہ ہماری شکل ایک نیچرلٹی کی طرح لگنے لگے۔ تو یہ 13 اسلامی آداب ہیں بالوں سے متعلق۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو بالوں کی جتنی بھی سنتیں ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔